السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ خواتین و حضرات، پیمانہ زندگی کے ساتھ خلیق الرحمن آپ سے مخاطب ہے۔ آج کی نشست میں کا عنوان جو ہے، آج کی نشست میں ہم نے جس موضوع پہ بات کرنی ہے وہ موضوع دنیاوی جو درسگاہیں ہیں، دنیاوی جو تعلیمی ادارے ہیں، اسکول، کالجز اور یونیورسٹیز، ان کے جو طلبہ ہیں ان کے سامنے چند گزارشات رکھنی ہیں دین کے حوالے سے۔ اس سے جو پہلے ہماری نشست تھی وہ دینی مدارس کے طلبہ سے گزارشات پر مشتمل تھی۔ آج جو ہمارے دنیاوی مدارس کے طلبہ ہیں ان سے کچھ گزارشات ان کے سامنے رکھیں گے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دنیاوی تعلیم اور دینی تعلیم کے فرق کو سمجھیں۔ آپ لوگ دنیاوی تعلیمی درسگاہوں میں پڑھتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ اس میں بھی آپ کو نیک نیتی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری دعا ہے، ہماری تمنا ہے، ہماری خواہش ہے۔ لیکن دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم میں فرق کیا ہے یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ بنیاد یہیں سے شروع ہوگی۔ اگر میں بالکل آسان الفاظ میں خلاصے کے طور پر میں عرض کروں تو وہ یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے اطہر پر جو کچھ نازل ہوا دنیا اور آخرت کے فائدے کے لیے، اس امت کے لیے، وہ ہے دینی تعلیم۔ وحی باری تعالیٰ کا نام دینی تعلیم ہے، اس کو سمجھنے سمجھانے کا نام دینی تعلیم۔ اس کے علاوہ جو کچھ ہے دنیا کے تقاضے ہیں، آپ نے دنیا میں رہنا ہے، آپ کا تعلق معاش سے بھی ہے، آپ کا تعلق دیگر شعبہ جات سے بھی ہے، اور ان شعبہ جات سے متعلق علوم سے بھی ہے۔ وہ یہ ایک مباحات کا دائرہ بڑا وسیع میدان ہے۔ آپ چاہے فلکیات میں چلے جائیں، چاہے زمینی علوم میں چلے جائیں، چاہے بری علوم میں چلے جائیں، بحری علوم میں چلے جائیں، فضائی آسمانی کہکشاں کے علوم میں آپ گردش کریں، دروازے کھلیں۔ یہ مباحات کا دائرہ ہے، یہ عقل کا دائرہ ہے۔ جتنا عقل کو دھڑا سکتے ہیں دھڑائیں، آپ کی دوڑ شریعت کے بنیادی اصول سے متصادم نہ ہو، بس جتنا دوڑ سکتے ہیں دوڑیں۔ شریعت نے آپ پہ کوئی قدغن نہیں لگائی، اور اگر آپ کوئی عقل کو غلط بھی استعمال کرتے ہیں تو وہ ایسی حد بندیاں نہیں ٹوٹتی جس طرح دینی علوم میں حد بندیاں ٹوٹتی ہیں۔ دینی علوم کی سرحدیں اور حدیں بہت زیادہ حساس ہیں۔ تو دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم کے فرق کو سمجھیے، ٹھیک ہے؟ پہلی بات۔ دوسری بات، دنیاوی تعلیم میں دین کی نیت کیجیے۔ آپ دنیاوی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، آپ میڈیکل میں ہے، پری میڈیکل میں ہیں، آپ انجینئرنگ میں ہیں، آپ قانون کے شعبے میں ہیں، آپ معیشت کے شعبے میں، آپ سیاست کے شعبے میں، آپ بزنس اور مینجمنٹ اور ایڈمنسٹریشن کے شعبے میں، کسی بھی شعبے سے آپ کا تعلق ہے، اس شعبے میں بھی آپ اس دنیاوی تعلیم میں بھی دین کی نیت کر لیں۔ وہ دنیاوی تعلیم بھی آپ کا دین بن جائے گی۔ آپ ڈاکٹر بن رہے ہیں، آپ انسانیت کی خدمت کے جذبے کے تحت ہیں، اور انسانیت سے مراد صرف آپ کا پیٹ نہیں ہونا چاہیے۔ عموماً انسانیت سے مراد، معذرت کے ساتھ، اکثر ڈاکٹروں کے نزدیک صرف ان کا اپنا ذاتی پیٹ ہوتا ہے یا ان کے کنبے قبیلے کا پیٹ ہوتا ہے، بس۔ تو خیر، بات ہو رہی تھی دنیاوی تعلیم میں دین کی نیت کر لیں، بس۔ وہ دنیاوی تعلیم بھی آپ کے لیے عبادت بن جائے گی، بالواسطہ عبادت، انڈائریکٹلی عبادت۔ کمال کی بات۔ تیسری بات، سند یافتہ علماء سے تعلق قائم کیجیے۔ سند یافتہ سے مراد یہ نہیں کہ جس کو کچھ بھی نہ آتا ہو، لیکن جس طرح بی ایم اے کی ڈگری ہوتی، کسی کے پاس وہ ڈگری ہو، بس ٹھیک ہے جی، نہیں۔ سند یافتہ علماء سے مراد یہ ہے کہ جنہوں نے باقاعدہ علم دین کی تکمیل کی ہو، اس کی تحصیل کی ہو، اور
ان کی تعلیم کا تسلسل ہو، ان کے اساتذہ کا تسلسل ہو جو نبی علیہ السلام تک پہنچتا ہو. ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ وہاں سوشل میڈیا کے کسی اسکالر کو دیکھ لیا اور اس کا کوئی تعلیمی پس منظر نہیں، وہ کوئی پلمبر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، اپنے شعبے سے ریٹائرڈ ہو گیا، اب اس سے کیا کہتے ہیں قلم کاغذ ہاتھ میں پکڑ لیا، 3-4 تفسیریں دیکھ لیں، 3-4 حدیثیں کی کتابیں دیکھ لیں، کاپی کٹ پیسٹ، اسی میں اپنی رائے دینے لگ گئی. بسم اللہ اس کو پڑھنا نہیں آتا، ترکیب اسے آتی نہیں، صرف نو کے گرامر کا اس کو پتہ کچھ بھی نہیں، لیکن اسکالر بنا ہوا ہے. اس کے پیچھے جائیں گے، اپنے آپ کو تباہ کریں گے. ہمارا فرض ہے آپ کو بتانا. آپ کے دانت میں درد ہو اور آپ پڑھے لکھے ہیں تو آپ جو ریلوے اسٹیشن کے پاس وہ دانت نکالنے والے بیٹھے ہوتے ہیں، آپ اس کے پاس جائیں گے؟ آپ کسی اچھے ماہر ڈینٹسٹ کے پاس جائیں گے. حالانکہ دانت تو وہ بھی نکالتا ہے جو ریلوے اسٹیشن میں بیٹھا ہوا ہے، جس سے 40 بیماریاں چمٹ جاتی ہیں. آپ اس سے کیوں نہیں نکلواتے ہیں؟ اسی طرح میڈیا کے اوپر دیکھ لیں، صحت کے شعبے میں بات ہو رہی ہوتی ہے، کوالیفائڈ ڈاکٹر کو بلایا جاتا ہے. انجینئرنگ کے کسی شعبے سے بات ہوتی ہے تو کسی کوالیفائڈ انجینئر کو بلایا جاتا ہے. قانون کی بات ہو رہی ہوتی تو باقاعدہ کوالیفائڈ قانون دان کو بلایا جاتا ہے. سائنس کی بات ہو رہی ہوتی تو باقاعدہ کسی سائنسدان کو بلایا جاتا ہے. یہ دین اتنا یتیم ہے. یہاں دین پہ بات ہوتی ہے، کسی پلمبر کو بلا لیتے ہیں، کسی انجینئر کو بلا لیتے ہیں، کسی ڈاکٹر کو بلا لیتے ہیں، کہتے ہیں جی آپ بات کریں دین کے اوپر. یہ دین کے ساتھ مذاق نہیں ہے. آپ دین کا فہم حاصل کریں، کوئی بھی ہو، آپ کو روکتے نہیں، لیکن دین کے حوالے سے رہنما بننا یہ صرف علماء کا کام ہے کہ وہ باقاعدہ رہنما بنے. جو ان کی اتباع میں رہنما بنتے ہیں وہ علماء کی رہنمائی میں رہ کر رہنما بنتے ہیں. خود سے مستقل رہنما بننے کا انہیں بھی حق نہیں ہے. لا الہ الا اللہ. تو اس لیے علماء سے لامالا آپ دنیاوی تعلیم حاصل کرتے ہیں، آپ کے اندر دین کا شوق بھی ہے تو آپ اہل دین سے تو جڑیں گے. تو اس لیے علماء سے رابطہ رکھیں. محض جدید قسم کے سکالرز جو پورے امت سے کٹے ہوئے ہوں ان سے دور رہیں. ان کے قریب جائیں گے وہ آپ کے ایمان کو بگاڑ کے رکھ دیں. کہتے ہیں نا نیم حکیم خطرہ جان، نیم ملا خطرہ ایمان. یہ جتنے بھی آپ کو سوشل میڈیا میں بہت سے اسکالرز نظر آتے ہیں جن کے پاس باقاعدہ کوالیفیکیشن نہیں، آپ ان کو نیم ملا سمجھ لیں، یہ ایمان کے لیے خطرہ ہے. اور چوتھی بات، پانچویں بات، تیسری بات تو یہ ہوگی سند یافتہ علماء سے تعلق قائم کریں. چوتھی بات یہ ہوگی کہ محض سوشل میڈیا میں کسی کے کیا کہتے ہیں فالوئنگ کو دیکھ کے اس کے پیچھے نہ جائیں. اور پانچویں بات یہ ہو گئی فہم دین کے تسلسل کو تھامے رکھیے. دین کی سمجھ ہے نا، یہ اس دین کی سمجھ کا ایک تسلسل ہے. یہ تسلسل رسول اللہ تک نہیں ٹوٹتا. یہ اس دین کا معجزہ ہے. یہ نہیں کیا ہر ایرا غیرہ نتھو پھتو دین کی جو بھی تعبیر و تشریح کرے آپ اس کے پیچھے لگ جائیں. فہم دین کے تسلسل کو تھامے رکھیں. آپ نے فہم دین کو سمجھنا ہے. آپ کہیں گے یار فلاں بڑا جدید سکالر ہے، 100 چینل والے اس کو بلاتے ہیں، یار وہ بڑی لاجیکل بات کرتا ہے. تو آپ کو میں ایک ہتھیار دے رہا ہوں. وہ ہتھیار یہ ہے فہم دین صرف نہیں، فہم دین کے تسلسل کو تھامے رکھیں. جو دین کی سمجھ کا تسلسل ہے جو نبی علیہ السلام سے لے کر آج تک ٹوٹا نہیں ہے. اگر کوئی دین کی ایسی تعبیر و تشریح آپ کے سامنے رکھتا ہے جو تعبیر و تشریح رسول اللہ کے بتائے ہوئے اصول سے میل نہیں کھاتی، یا وہ تعبیر و تشریح پوری امت اس کو قبول نہیں کرتی، اس کا مطلب وہ جو دین کا فہم پیش کر رہا ہے اس کا تسلسل رسول اللہ سے نہیں ملتا. تو ایسے فہم دین سے دور رہیے گا. کتنے آسان طریقے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور چھٹی بات، فہم دین کی ابتدا ایمانیات سے ہوتی ہے. یہ بات یاد رکھیے. فہم دین کی ابتدا نماز سے نہیں ہوتی، روزے سے نہیں ہوتی،
حج سے نہیں ہوتی، زکوٰۃ سے نہیں ہوتی، دیگر اعمال سے نہیں ہوتی، فہم دین کی ابتدا ایمانیات سے ہوتی ہے، توحید سے، رسالت سے، آخرت سے۔ یہ تین بنیادی ستون ہیں، فہم دین کی ابتدا ان تینوں سے ہوتی ہے، تینوں میں بھی توحید اور آخرت دونوں سے ہوتی ہے، دونوں میں بھی توحید سے ہوتی ہے۔ سب سے پہلے اللہ کی ذات کو، صفات کو، اس کے حقوق کو، اس کے اختیارات کو، اس کے اقتدار کو، اس کی حاکمیت کو سمجھے۔ دین کی سمجھ کا سرا آپ کے ہاتھ میں آ جائے گا، بنیاد آپ کے ہاتھ میں آ جائے گی، یہ بات یاد رکھیے۔ آپ نے پورے دین کو سمجھ لیا، معلومات کا انبار ہے، بہترین آپ کے پاس ذخیرہ ہے، اور بڑے بڑے مفتیوں سے زیادہ آپ کو مسائل یاد ہیں، آپ کو کچھ بھی نہیں آتا اگر آپ کو ایمانیات کا پتہ نہیں ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیے، دین کی سمجھ کی ابتدا ایمانیات سے ہوتی ہے، توحید سے، رسالت سے، آخرت سے۔ اللہ اکبر۔ اگرچہ یہ ہدایت سب کے لیے ہے، لیکن بالخصوص دنیاوی طلباء کے لیے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان کو ہر تحریک سے، ہر تبلیغ سے، ہر دعوت سے واسطہ پڑتا ہے۔ کچے ذہن کے بچے ہوتے ہیں، لوگ ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے آپ کو ہتھیار دے رہا ہوں کہ آپ نے کیسے چلنا ہے۔ اور نمبر 7، صحابہ کو معیار حق نہ سمجھنے والوں سے دور رہیں، چاہے وہ جتنا بڑا مرضی اسلام کا نعرہ لگائیں۔ آپ دیکھ لیں، میں نام نہیں لیتا، بعض ایسی جماعتیں ہیں جن کے منشور میں یہ بات داخل ہے کہ وہ صحابہ کو معیار حق نہیں سمجھتے، بہت سی خوبیوں کے مالک ہونے کے باوجود ان کا رزلٹ پاکستان میں غلبہ اسلام کے میدان میں 0 ہے۔ یہ کیا ہے؟ صحابہ کے بارے میں جو انہوں نے نظریہ رکھا، اس کی مار انہیں پڑ رہی ہے۔ جو لوگ جتنا مرضی دعویٰ کریں اسلام کا، جتنے بڑے مرضی نیک ہوں، امین ہوں، صادق ہوں، لیکن صحابہ کو معیار حق نہیں سمجھتے، ان سے دور ہیں۔ وہ اپنے سیاسی لیڈر کو، اپنے امام کو تو بہت بڑا معیار حق سمجھیں، اور رسول اللہ نے جن صحابہ کی تربیت کی ان کو حق کا، ایمان کا معیار نہ سمجھے تو کچھ بھی نہیں بچا۔ بطور مقتدا معیار حق رسول اللہ ہیں، تو جو مقتدا رسول اللہ ہیں ان کے اولین مقتدی بھی تو ہیں نا، بطور مقتدی معیار حق صحابہ ہیں۔ اگر صحابہ معیار حق نہ بن سکے تو پھر زندگی میں کبھی بھی اسلامی انقلاب نہیں آ سکتا، اصلاح ناممکن ہے۔ لا الہ الا اللہ واللہ، یہ بات یاد رکھیے۔ نمبر 8، ہمارے بہت سے دنیاوی تعلیم کے طلباء تبلیغی محنت کی وجہ سے تبلیغ سے جڑے ہوتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، کمال کی بات ہے، اور بڑی عافیت کی بات ہے۔ لیکن ایک چلہ لگا کر، سے روزہ لگا کر، 4 ماہ لگا کر خود کو عالم نہ سمجھے، یا عالم کو خود سے کمتر نہ سمجھے۔ دونوں باتیں، خود کو عالم بھی نہ سمجھے، عالم کو خود سے کمتر بھی نہ سمجھے۔ ایک صاحب تھے، فوت ہو گئے، بڑی اچھی بات کیا کرتے تھے، شیطان کے شیطانی حملے بھی ہوتے ہیں اور شیطان کے نورانی حملے بھی ہوتے ہیں۔ شیطان کا شیطانی حملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ دین کی طرف آنے نہیں دیتا، شیطان کا نورانی حملہ یہ ہوتا ہے بندہ دین کی طرف آئے تو اس سے یہ باور کرواتا ہے تجھ سے تو بڑا دیندار دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں ہے، تجھ سے بڑا دیندار ہی دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ یہ شیطان کا نورانی حملہ۔ پہلے آپ کو شیطان دین پہ نہیں آنے دیتا، جب آپ دین پہ آئیں تو آپ عالم کو کمتر سمجھنے لگیں، یہ شیطان کا نورانی حملہ ہے۔ یا خود کو عالم سمجھنے لگیں، یہ شیطان کا نورانی حملہ۔ خود کو عالم سمجھنا یہ شیطان کا نورانی حملہ، عالم کو کمتر سمجھنا شیطان کا شیطانی حملہ۔ باقی علماء میں بھی تو کیٹیگریز ہوتی ہیں، جیسے آپ لوگوں میں کیٹیگریز ہیں۔ بہت سے ڈاکٹر ہوتے ہیں تھرمامیٹر تک ان کو پتہ نہیں چلتا، بلڈ پریشر تک چیک کرنا نہیں آتا۔ بہت سے انجینئر ہوتے ہیں ان کو ان پٹ آؤٹ پٹ ویلاسٹی کا پتہ نہیں ہوتا۔ کیا نہیں ہے؟ کیا آپ ہر عالم کو امام ابو حنیفہ کے معیار پر کیوں تولتے ہیں؟ کیا ہر ڈاکٹر پاکستان کے بہترین ڈاکٹر کے معیار پہ اتر سکتا ہے؟ تو بھائی ہر شعبے میں میڈیوکر بھی ہوتے ہیں، لو لیول کے لوگ بھی ہوتے ہیں، اور بڑے کیا کہتے ہیں اعلیٰ پائے کے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ اسی طرح علماء کے اندر بھی ہیں بھائی، بڑے اعلیٰ پائے کے علماء بھی ہیں، درمیانی بھی ہیں،
اور بڑے لو لیول کے بھی ہیں، اپنی قابلیت کے حوالے سے بھی، اپنی قبولیت کے حوالے سے بھی، اپنی صلاحیت اور دلچسپی کے حوالے سے بھی، ہر حوالے سے۔ یہ تقسیمیں صرف آپ کے شعبوں میں نہیں ہیں، یہ تقسیمیں تو ہمارے شعبوں میں بھی ہیں۔ اچھا جی، نمبر 9، فہم دین یا علم دین کے جو مختصر نصاب آج کل بعض مدارس نے، بعض علماء نے تشکیل دی ہیں، بنائے ہیں۔ علم دین کا مختصر سا 1 سالہ نصاب، 2 سالہ نصاب، 3 سالہ نصاب، 1 ماہ کا نصاب، 2 ماہ کا نصاب، فہم دین کے، علم دین کا، ان کو مکمل عالم کا نصاب کبھی بھی نہ سمجھیں، ورنہ آپ مار کھائیں گے، کہیں کے نہیں رہیں گے۔ اگر کوئی ایسا ادارہ ہے جو آپ کو 2 سال کا، 3 سال کا عالم کا کورس کرواتا ہے، اور اگر آپ کو یہ باور کرواتا ہے، آپ کو اس خوش فہمی میں ڈالتا ہے کہ یہ مکمل عالم کا کورس ہے، تو آپ انہیں کیوں نہیں کہتے ہیں آپ اپنے مدرسے میں 8 سالہ نظام ختم کر دیں، یہ شروع کر دیں؟ یہ دھوکہ ہے۔ ہاں، فہم دین کورس ہے، وہ 1 مہینے کے بھی ہو سکتا ہے، 1 سال کا بھی ہو سکتا ہے، 2 سال، 3 سال کا بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کو عالم کا کورس نہ کہیں۔ مگر نظرہ داخل ہو کے دیکھیں، ضربہ ضربات شروع کریں، آپ کو پتہ چل جائے گا آپ کتنی دیر میں صرف کے قوانین یاد کرتے ہیں، جو سب سے مختصر علم ہے۔ اس کے بعد نحو ہے، جو اس سے تھوڑا سا زیادہ وسیع ہے۔ اس کے بعد بلاغت ہے، وہ اس سے بھی وسیع ہے۔ پھر فقہ الگ ہے، اصول فقہ الگ ہے، تفسیر الگ ہے، اصول تفسیر الگ ہے، حدیث الگ ہے، اصول حدیث الگ ہے، اسماء و رجال کا فن الگ ہے۔ پھر اس کے اندر خود 10 20 علوم اندر آ جاتے ہیں سارے کے سارے، اور جو ہم پھر گہرائی میں اور ڈیپتھ میں جاتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ تو بس اتنی سی بات ہی نمبر 9 کہ یہ مختصر جو نصاب ہیں، ان کو مکمل نصاب کے ہم پلہ کبھی قرار نہ دیں، ورنہ آپ نقصان اٹھائیں گے۔ اچھا، اور پھر نمبر 10 پہ میں یہ بات کرنا چاہوں گا، اسی نمبر 9 کو سمجھانے کے لیے، کہ ذرا سوچئے یہ مختصر نصابات کیا دنیاوی تعلیم میں ممکن ہے؟ 4 یا 5 سال آپ میڈیکل میں پڑھتے ہیں، پھر 1 سال ہاؤس جاب کرتے ہیں آپ، ٹھیک ہے؟ تو ایسا کریں کہ ایڈورڈ میڈیکل کالج جو اب یونیورسٹی بن چکا ہے، کہہ دیں 1 سال کا مختصر MBBS کا نصاب لے آئے، تاکہ لوگوں کی عمریں بچ جائیں، وہ 1 سال میں MBBS کر لیں، میاں بیوی بچوں سمیت بن جائے MBBS۔ وہ تو پھر MBBF بھی نہیں ہوگا، میٹرک میں بار بار فیل۔ لا الہ الا اللہ۔ ہومیوپیتھک بھی 1 سال میں نہیں ہوتا بھائی، تو آپ ایلوپیتھک کو 1 سال میں کیسے کریں گے؟ یہی کہیں گے نا آپ۔ تو یہ علم دین اتنا سستا آ گیا کہ آپ 1-2 سال میں سارا کوئی ہضم کر جائیں۔ اللہ اکبر، کتنی لاجیکل سی بات ہے، پھر بھی سمجھ نہیں آتی۔ تو وہی بات ہوگی نا، بندہ پھر بڑھ گیا، کچھ بھی نہیں بچا۔ نمبر 11، دوران تعلیم اگر آپ کو عالم بننے کا شوق آپ کے اندر پیدا ہو جائے تو پھر صبر سے کام لیں، خصوصاً میڈیکل کے طلباء، خصوصاً انجینئرنگ کے طلباء، کیونکہ یہ ایسے واقعات، مشاہدات سامنے آتے رہتے ہیں۔ ایک بچہ ہے، وہ UIT میں پڑھ رہا ہے اور انجینئر بن رہا ہے، 1-2 سال اس کو ہو چکے ہیں، صرف اس کے 2 سال باقی رہتے ہیں، اس نے انجینئر بننا ہے۔ تبلیغی محنت ہوئی یا کوئی اور محنت ہوئی، اب اس کا جی کر رہا ہے میں عالم دین بنوں، وہ فوراً UIT کو چھوڑ دیتا ہے، کسی مدرسے میں داخلہ لے لیتا ہے۔ میں کبھی بھی اس کی تائید کرنے کو تیار نہیں ہوں، لیکن میری بات کو سمجھیے، آپ ضرور عالم دین بنیں۔ آپ شیطان کو اپنے اوپر حملہ کرنے کا موقع کیوں دیتے ہیں؟ آپ کو 1-2 سال ہو گئے ہیں، آپ نے 2 سال بعد انجینئرنگ کی ڈگری ہاتھ میں لینی ہے، تو بھائی 2 سال صبر کر لیں۔ ان 2 سالوں کے درمیان آپ کو عالم بننے کا شوق ہے تو کسی ادارے کے ساتھ تعلق قائم کر کے تھوڑا تھوڑا پڑھنا شروع کر دیں، اور 2 سال آپ گزار کے انجینئرنگ کی ڈگری ہاتھ میں لے لیں۔ بس اب آپ کے پاس انجینئرنگ کی ڈگری آ گئی، آپ کے پاس اپنا دنیاوی ہتھیار پورا ہو گیا۔ اب آپ کسی مدرسے میں داخلہ لے لیں،
عالم دین بننا شروع کر دیں. شیطان نے حملہ کر بھی دیا تو زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا نا کہ آپ دینی تعلیم چھوڑ دیں گے، لیکن دینی تعلیم چھوڑ دیں گے لیکن دنیوی تعلیم آپ کے پاس ڈگری موجود ہے، آپ کہیں اپنا روزگار حاصل کر لیں گے. اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ آپ دینی تعلیم چھوڑ تو دیں گے اگر شیطان کے حملے کی زد میں آ گئے، لیکن دینی تعلیم کو برا نہیں کہیں گے. آپ افسوس کریں گے چلو یار میں عالم نہ بن سکا، اپنی اولاد کو بناؤں. لیکن اگر آپ نے انجینئرنگ کی ایجوکیشن کو درمیان میں چھوڑ دیا، مثال کے طور پر آپ UIT میں پڑھ رہے ہیں، نصب میں پڑھ رہے ہیں، لمز میں پڑھ رہے ہیں، اور آپ نے ایک اچھی ترین ڈگری درمیان میں آپ چھوڑ دی، فوراً کسی مدرسے میں داخلے رہے، ایمان کی وہ سطح آپ کے اندر برقرار نہیں رہی اور آپ عالم دین بھی نہ بن سکے، تو آپ پھر دینی تعلیم کو نعوذ باللہ برا بلا کہنا شروع کر دیں گے، پھر علماء کو نعوذ باللہ برا بلا کہنا شروع کر دیں گے، اپنے ایمان کا بیڑا غرق کریں گے. شیطان کے بڑے حملے سے بچاؤ کا طریقہ یہ ہے اپنی دنیاوی تعلیم کو راستے میں نہ چھوڑیں. یہ آپ کو میں مفید مشورہ دے رہا ہوں. میرے ایک ساتھی ہیں، UIT کے پاس ہی رہتے تھے، تو ایک میکاٹرونکس میں پتہ نہیں کس ڈپارٹمنٹ میں لڑکا پڑھتا تھا. اس نے مجھ سے مشورہ کیا کہ جی میں چھوڑنا چاہتا ہوں UIT اور میں عالم دین بننا چاہتا ہوں. تو میں نے اسے روکا، ایسا نہ کرو، آپ کے 2-3 سال رہتے ہیں، 2-2.5 سال، اس کو شاید 2 سال یا 1.5 سال ہو گیا تھا. میں کہا یار یہ کمپلیٹ کر لو پھر علم دین میں باقاعدہ داخلہ لے لو. میں نے اسے سمجھایا، وہ میرے سامنے تو احتراماً خاموش رہا، بعد میں میرے بارے میں کہا کہ مولانا کا ایمان کمزور ہے. لا الہ الا اللہ. اور پھر وہ UIT چھوڑ کے چلا گیا. اچھا بہت سے لوگ ان کو انجینئرنگ کی تعلیم سمجھ میں نہیں آتی نا، پھر اس لیے بھی چھوڑ دیتے ہیں. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، پھر وہ انجینئر نہیں بن سکا، اور میرے خیال میں وہ عالم دین بھی نہیں بن سکا. اس نے حفظ کیا یا قرأت پڑھی بس. وہ شاید کہیں آن لائن قرآن کا ٹیوٹر ہے یا ناظرہ یا نورانی قاعدہ یا اس بس تھوڑا بہت پڑھاتا ہے میرے خیال، میری دانش میں. اسی طرح KPK میں تبلیغی جماعت کی بڑی محنت ہے. خیبر میڈیکل کالج میں لڑکے پڑھ رہے ہوتے ہیں یا ایوب میڈیکل، مطلب کسی بھی کالج میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، تبلیغی جماعت کی محنت ہوتی ہے. ان کی ایمان کی سطح اتنی بلند ہو جاتی ہے وہ میڈیکل کالج کو درمیان میں چھوڑ کر کسی مدرسے میں داخلہ لے لیتے ہیں. اور بعد میں جب ایمان کی سطح وہ نہیں ہوتی نا تو پھر کفِ افسوس ملتے، ہائے صحیح عالم بھی نہیں بن سکے، ڈاکٹر بھی نہ بن سکے، نہ خدا ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. خدا کے لیے ایسا نہ کریں. ہم اس شعبے میں ہیں الحمدللہ، ہمیں پتہ ہے. ہم نے بھی اللہ کا شکر ہے دنیاوی تعلیم حاصل کی، خود میں PhD ڈاکٹر ہوں، اللہ کا شکر ہے، اور خود میں پڑھاتا رہا ہوں یونیورسٹی کے اندر. میری ٹیچنگ رہی ہے، اچھا خاصا میرا ایکسپیرینس رہا ہے. میری سپروین محفل کے تھیسیس ہوتے رہے، PhD کے تھیسیس بھی تھے، پھر یونیورسٹی چھوڑنا پڑی مجھے. میں لاء پڑھاتا رہا ہوں 6-7 سال. یہ بتانے کا مقصد یہ کہ ہمیں بھی دنیاوی تعلیم کا پتہ ہے الحمدللہ. اللہ کا بہت بڑا احسان رہا ہے. صرف پڑھی نہیں، دنیاوی تعلیم پڑھائی ہے. اسلامک بینکنگ اینڈ فائنانس پڑھائی ہے، اسلامک تھاٹ اینڈ سویلائزیشن پڑھائی ہے، PhD کی سطح تک پڑھا ہے، لاء پڑھا ہے، LLB پڑھا ہے. اللہ کا شکر ہے. لیکن ایک طریقہ کار ہوتا ہے نا، اس طریقہ کار کو نہ چھوڑیں. اچھا جی آگے چلتے ہیں. نمبر 14 تک بات آ رہی ہے. کم از کم با ترجمہ قرآن پڑھیں، احادیث کا ایک منتخب نصاب پڑھیں، اور روز مرہ جو فقہ ہے اس کا ایک مختصر نصاب ضرور پڑھیں. یعنی آپ دنیوی تعلیم کے اندر ہیں تو یہ جو مختصر سا کورس ہے نا یہ ضرور پڑھیں علماء کے مشورے کے ساتھ. قرآن تو آپ پورا ترجمے کے ساتھ پڑھیں. ضروری نہیں کہ آپ کو خود بخود ہر لفظ کا ترجمہ آتا ہو. یہ لکھا ہوتا ہے کہ بھائی 24 دنوں میں 40 دن میں یہ کلاس کر لیں، خود ترجمہ کرنے لگ جائیں. یہ سب جھوٹ ہے، بکواس ہے، اس میں کوئی صداقت نہیں ہوتی. سمجھ آئیے. ہاں آپ کو یہ سمجھنا تھوڑا بہت شروع ہو جائے گا کہ یار یہ ترجمہ اس لفظ کا بن رہا ہے، کوئی ناؤ ہاؤ تھوڑا بہت ٹچ شروع ہو جائے گا، شدھ بدھ شروع ہو جائے گی. قرآن کا با ترجمہ، قرآن کو با ترجمہ پڑھیں. حدیث کا سلیکٹڈ مختصر نصاب پڑھیں. روز مرہ فقہ کے جو مسائل ہیں ان کا سلیکٹڈ مختصر نصاب پڑھیں. کسی بھی سیاہ ستہ کی کتاب کو بخاری کا ترجمہ، ابو داؤد کا ترجمہ ایسا نہ کریں، کیونکہ یہ سیاہ ستہ ہوں یا دیگر فقہ حدیث کی کتابیں ہوں،
یہ اصل میں لکھی گئی ہوتی ہیں فقہا کے یہ مستدلات ہیں، یعنی فقہا نے جو دین کو سمجھایا ہے ان کے دلائل یہ حدیث کا یہ ذخیرہ ہے، اس لیے یہ ذخیرہ رکھا گیا۔ یہ ذخیرہ عوام الناس کے لیے نہیں رکھا گیا کہ ہر ایرا غیرہ نتو خیرہ بخاری کو ہاتھ میں لے کے فتوے دینے شروع کر دے۔ بخاری کے ایک صفحے پر ایک حدیث ہے، اس سے متصادم حدیث جو بظاہر متصادم ہے اسی صفحے پہ یا اگلی صفحے پہ اگلے صفحے پہ۔ اب جس کو اصول حدیث کا پتہ نہیں، جو عالم نہیں ہے، وہ تو انکار حدیث کی طرف چلا جائے گا۔ تو آپ اپنے علماء سے مشورہ کر کے حدیث کا منتخب نصاب پڑھیں، جیسے ہمارے برصغیر پاک و ہند میں حنفیت کا غلبہ ہے، ٹھیک ہے، تو اس حوالے سے حدیث کا منتخب نصاب موجود ہے۔ اگر آپ اہل حدیث ہیں، غیر مقلد ہیں، کوئی بات نہیں، آپ ہمارے بھائی ہیں۔ میں ان تقلید عدم تقلید کے سلسلوں میں سخت نہیں ہوں، ترجیح رکھتا ہوں، ترجیح تقلید ہی کو رکھتا ہوں، اتباع ہی کو رکھتا ہوں، تقلید معین کو ہی رکھتا ہوں، لیکن میں دوسروں کی تقلید نہیں کرتا۔ ہمارے اہل حدیث بھائی ہیں، ٹھیک ہے، آپ اہل حدیث ہیں، آپ منتخب نصاب وہ پڑھ لیں، آپ ان کا منتخب نصاب پڑھ لیں۔ آپ شافعی ہیں، شوافی کے حوالے سے منتخب نصاب پڑھ لیں۔ آپ مالکی حنبلی ہیں، آپ اس حوالے سے منتخب نصاب پڑھ لیں، اس حوالے سے فقہ کا منتخب نصاب پڑھ لیں، تاکہ آپ کنفیوز نہیں ہوں گے، آپ اپنے ٹریک کے اوپر رہیں گے، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ نمبر 14 اور نمبر 15 پہ بات ہو گئی، سیاہ ستہ عوام کے لیے نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ ان میں سے جو کشید کر کے آپ کے سامنے لایا جاتا ہے وہ عوام کے لیے۔ اور نمبر 16 پہ بات یہ ہے، تاریخ پر تکیہ کبھی نہ کیجیے، اعتماد کبھی نہیں جی۔ کیوں؟ تاریخ ہے، تاریخ ہمارا کوئی سورس نہیں ہے، ہمارا سورس قرآن ہے، حدیث ہے، صحابہ ہیں، قرآن سنت اجماع قیاس، ہمارا سورس تاریخ نہیں ہے۔ تاریخ کو سورس ان لوگوں نے بنایا جو قرآن کے منکر تھے، جو حدیث کے منکر تھے، ٹھیک ہے، ان کے پاس کچھ نہیں تھا، انہوں نے جھوٹی تاریخ گھڑی اور اس کو اپنی دلیل بنا لیا۔ تاریخ کو دلیل بنائیں گے آپ صحابہ کے خلاف مورچہ زن ہو جائیں گے۔ مثال کے طور پر یا حضرت علی کے خیمے میں آ جائیں گے یا امیر معاویہ کے خیمے میں چلے جائیں گے، حالانکہ وہ دونوں ایک ہیں، لیکن آپ کو سمجھ نہیں آئے گی۔ تاریخ جھوٹ کا پلندہ ہے، دینی حوالے سے تاریخ پر کبھی تکیہ نہ کیجیے۔ نمبر 17، اب آگے علماء کے انتخاب کا مسئلہ، کہ آپ کہتے ہیں یار کس مولوی کی مانے، کس عالم دین کی مانے، بڑا آسان کام ہے، یہ بھی کوئی مشکل کام نہیں۔ آپ ایسا کریں، اگر آپ بالکل ہی غیر جانبدار ہیں، آپ کو پتہ ہی کچھ نہیں، آپ ایسا کریں، بازار چلے جائیں، قرآن کا وہ ترجمہ خرید لیں جس پر بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث کا اتفاق ہے۔ اب میں شیعوں کی بات نہیں کرتا، کیوں؟ شیعہ علی الاعلان اس وقت صحابہ کی تکفیر کر رہے ہیں، اس لیے ان کو آپ اپنی سرحد اور حد سے باہر رکھ کے بات کریں بس۔ دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، ان کے جو اکابر ہیں، انہوں نے جو لکھا کہ یہ قرآن کا ترجمہ درست ہے، آپ پڑھ لیں، تفسیر پہ نہیں جانا آپ نے فی الحال، یہ آپ کو میں طریقہ بتا رہا ہوں سمجھنے کا۔ آپ صرف ترجمہ پڑھنا شروع کر دیں، ایک ڈائری ہاتھ میں لے لیں، جو حقائق آپ کے سامنے کھلتے اور کھلتے چلے جائیں، بکھرتے نکھرتے چلے جائیں، اور آپ کو پہلے سے پتہ نہیں ہے، وہ حقائق آپ کے اندر نہیں ہے، قرآن کے الفاظ سے ان حقائق کا پتہ چل رہا ہے، آپ ڈائری لے لیں، 1 بائی 1 آپ ان کو نوٹ کر لیں، الحمدللہ سے شروع کریں والناس تک پہنچے۔ جو بات سمجھ میں آتی ٹھیک، نہیں سمجھ آتی چھوڑ دیں، آگے سمجھ آ جائے گی، نہیں سمجھ آئے گی، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جب آپ ایک دفعہ پورے قرآن کریم سے گزر جائیں گے، آپ کے پاس ایک ذخیرہ آ جائے گا جو آپ نے اکٹھا کیا ہوا ہے۔ اب اس ذخیرے پر غور کریں، دیکھیں معاشرے میں اس ذخیرے کے مطابق کون بات کر رہا ہے، بس آپ ان علماء کے پاس چلے جائیں، باقی ساری تفصیل آپ ان سے سمجھیں دین کی۔ خود مفسر قرآن نہ بنیں، خود مترجم قرآن نہ بنیں، یہ طریقہ کار ہے علماء کے انتخاب کا، ٹھیک ہے۔ قرآن کے بیان کردہ ایمانیات کو، عقائد کو جو بیان کرتے ہیں ان سے تعلق رکھیں، باقی دین کی تفصیلات آپ پھر ان سے تعلق رکھ کے دین کی تفصیلات کو آپ ان سے سمجھ لیں۔ نمبر 18، اپنے ظاہر کو سنبھال کے رکھیں، یہ باطن پہ اثر انداز ہوتا ہے، اور اپنے باطن کو سنبھال کے رکھیں، یہ ظاہر پر اثر انداز ہوتا ہے۔
اسلام ظاہر کا نام ہے نا، ایمان باطن کا نام ہے۔ اسلام میں طاقت تو اندر گھستا ہے، ایمان میں طاقت تو باہر چھلکتا ہے۔ یہ جو آپ کا ظاہر ہے نا، یہ ظاہر، اس کی بھی بہت بڑی قیمت ہے۔ یہ داڑھی، یہ سر کو ڈانپ کے رکھنا، یہ شلوار قمیص، یہ سطر، جس میں نہ صرف آپ کے جسم کا قابل شرم حصہ محفوظ رہتا ہے، بلکہ اس کے جغرافیائی حدود کا بھی، حدود اربعہ کا پتہ نہیں چلتا۔ صحیح سطر یہ ہے، آپ اس کا اہتمام کریں، اپنے ظاہر کو سنبھال کے رکھیں، اللہ کو آپ پہ رحم آئے گا۔ اللہ کے نبی اپنے سر کو ڈھانپ کے رکھتے تھے۔ آج کل ڈھانپنے کا بہترین ذریعہ یہ ٹوپی ہے، ٹوپی پہنے، عمامہ پہنے۔ اللہ مجھے بھی عمامہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے ظاہر کو سنبھال کے رکھیں، یہ ظاہر انشاءاللہ آپ کے باطن پر اثر انداز ہوگا، اور اپنے باطن کو، اندرون کو سنبھال کے رکھیں، اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں، وہ آپ کے ظاہر پر اثر انداز ہوگا۔ نمبر 19، اپنے مزاج، اپنی دلچسپی، اپنی صلاحیت کے حساب سے دین کے کسی بھی شعبے سے جڑے رہیے، مگر دین کے تمام شعبہ جات کی قدر و قیمت اور اہمیت کو تسلیم کرتے ہو۔ آپ پر تبلیغ بھائیوں نے محنت کی ہے، رگے جڑے رہیں، رائیونڈ جائیں آئیں، چلہ لگائیں، سیروزہ لگائیں، لیکن جو جہاد کی سرگرمیاں جو رکھتے ہیں ان کی بھی قدر و قیمت اپنے دل میں رکھیں۔ اسی طرح جو جہادی سرگرمیوں سے جڑے ہوئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ دعوت و تبلیغ کی محنت کے ساتھ جو لوگ جڑے ہوئے ہیں اس کی قدر و قیمت ذہن میں رکھیں۔ اسی طرح آپ کسی اور شعبے سے جڑے ہوئے ہیں، کسی پیر و مرشد کے ساتھ جو مدارس میں تدریس تبلیغ ہو رہی ہے، کام ہو رہا ہے، آپ اس کی قدر و قیمت، یعنی دین کے جتنے بھی شعبے ہیں، ایک شعبے میں کام کر رہے ہیں کام کریں، باقی شعبوں کے لیے ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعا کریں، ان کی قدر و قیمت اپنے دل میں رکھیں۔ کیونکہ ہمارے ہاں بیماری یہ ہے کہ ہم ایک کے ساتھ وابستہ ہو جاتے ہیں، سب کا انکار کر دیتے ہیں۔ میں اپنے پیر و مرشد کی تعریف میری ہوتی نہیں جب تک میں دوسروں پہ تنقید نہ کروں، ایسا نہ کریں۔ اب اگر آپ خود عالم بن رہے ہیں، دنیاوی تعلیم کی بات بڑی اچھی بات ہے، لیکن خود عالم نہ بن سکے تو نیت کر لیں کہ انشاءاللہ میں اپنی اولاد میں سے کم ایک بیٹے کو، ایک بیٹی کو عالم عالمہ ضرور بناؤں گا۔ لیکن جس کو عالم بنائیں، جس کو عالمہ بنائیں، ان کی زندگی کے اسباب، وسائل اور ذرائع پر بھی محنت کیجیے۔ آپ نے جس کو ڈاکٹر بنا دیا تو ڈاکٹر کی ڈگری نبض اس میں ہاتھ میں رکھنی، اسے ہزاروں روپے لینے ہیں انسانیت کی خدمت کے عنوان سے۔ آپ نے کسی کو انجینئر بنا دیا، اس نے ٹھیک ٹھاک تنخواہ لینی ہے۔ لیکن آپ کسی کو عالم دین بناتے ہیں تو عالم دین کی تنخواہیں کیا ہیں؟ نسوار اور سگریٹ کے برابر۔ تو ضرور بنائیں، لیکن خدا کے لیے اسے دین سے بھگانے کا کام نہ کریں۔ آپ نے اپنے بیٹے کو عالم دین بنایا ہے نا، اس کے ساتھ ترجیح کا کام کریں، اس کی زندگی کی اسباب وسائل اس کو مہیا کریں، اس کو کوئی تجارتی پوائنٹ بنا کے دیں تاکہ اس کی روزی روٹی کا اچھا بندوبست باعزت طریقے سے ہو سکے۔ لا الہ الا اللہ۔ اور نمبر 21 پہ بات آپ کے سامنے کرنے لگا ہوں کہ بعضوں کی پیری مریدی میں ہیں، ان کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے جی ہم بھی عالم دین بن رہے ہیں۔ کیسے بن رہے ہیں؟ سال بھر اپنے شعبے میں کام کرتے ہیں، انجینئر ہیں تو انجینئرنگ میں، ڈاکٹر ہیں تو ڈاکٹری میں، کیا کرتے ہیں؟ کسی مدرسے میں داخلہ لے کے چھوڑ دیتے ہیں۔ مدارس والے بھی ایک نمبر کے مداہن ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس فلاں ڈاکٹر صاحب پڑھ رہے ہیں، فلاں انجینئر پڑھ رہے ہیں۔ وہ پڑھتے شڑتے کچھ بھی نہیں، داخلہ ہوتا ہے، اور جب سال ختم ہونے لگتا ہے تو وفاق المدارس کے 5 سالہ نصاب، 5 سالہ پیپر نکال لیتے ہیں، ان کو رٹ کے امتحان دے کے کہتے ہیں جی میں نے بھی ثانویہ عامہ کر لیا ہے، میں نے بھی عالیہ کر لیا ہے اور عالمیہ کر لیا ہے، میں نے بھی 2 حدیث کر لیا ہے۔ شرم آنی چاہیے۔ 5 سالہ پیپر سے آپ وفاق المدارس کی ڈگری تو لے سکتے ہیں، عالم دین نہیں بن سکتے۔ بھئی عالم دین بننے کے لیے پورا وقت دینا پڑتا ہے۔ بس یہ چند چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھنی تھی، انشاءاللہ مزید بھی ذہن میں آتی رہیں گی تو آپ لوگوں سے بات ہوتی رہے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا